بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر قدم رنجہ فرماتے ہیں تو آپ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں۔ سر فخر سے تنا ہوا نہیں، گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں، بلکہ سر جھکا ہوا ہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، اور وہ جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پر ظلم و ستم کیا، وہ جگیردار وڈیرے رؤسائے مکہ آج اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب اشارہ ہوگا اور ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہن کر آئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہونے لگے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، اور جو پناہ مانگے، امان مانگے، اس کو امان دی جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت اللہ شریف آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا، تو سرکار کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار کو پکڑا، اور بیت اللہ شریف کے اندر جتنے بت نصب تھے آپ نے سب کو گرا دیا، اور سرکار فرما رہے تھے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ جو ہی میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہوا تو مجھے اتنا علو محسوس ہوا کہ میں اس طرح محسوس کر رہا تھا کہ میں آسمان کے کنگروں کو چھو لوں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیت اللہ کے اندر صدائیں بلند ہوئیں، اور شرک اور کفر کی ایک داستان ختم ہوئی، اور نغمہ توحید جو ہے وہ سنایا گیا، اور اللہ اکبر کی صدائیں آئیں۔ تو تاریخ میں جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔